السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ رات کی چاندنی اپنی چمک میں حویلی کے صحن کو نہلا رہی تھی۔ بڑی بڑی رنگین لائٹیں درختوں پر لٹکائی گئی تھی جن کی روشنی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہلتی تو عجیب سا منظر پیش کرتی۔ حویلی کی رونقیں دیکھنے کے قابل تھی، لڑکیوں کی ہنسی، ڈھولک کی تھاپ، گیتوں کی گونج اور بچوں کی شرارتیں سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ خاندان کے سب لوگ اکٹھے تھے، کھانے پینے کے ڈھیروں انتظامات تھے اور ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مگن دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس شور و گل میں ایک دل تھا جو خاموشی سے دھڑک رہا تھا۔ حازم، جو سب کا لاڈلا اور گھر کا سمجھدار بیٹا مانا جاتا تھا، کونے میں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر عام سا دکھائی دیتا مگر اس کے دل کے اندر ایک طوفان بڑھتا تھا۔ وہ سب ہنسی قہقہوں کو نظر انداز کر کے بار بار ایک ہی رخ دیکھ رہا تھا۔ اس رخ پر موجود تھی حریم۔ حریم اس کی کزن تھی، بچپن سے ہی دونوں کی جان پہچان تھی۔ ایک ساتھ کھیلنا، ایک دوسرے سے الجھنا، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھ جانا اور پھر چند لمحوں میں مان جانا، ان سب باتوں نے دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کر دیا تھا۔ مگر آج جب وہ نیلے رنگ کی سادہ فراق میں محفل کے درمیان ہنستی کھیلتی پھر رہی تھی تو حازم کے دل کو ایک نئی دھڑکن نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کا معصوم سا انداز، یہ سب کچھ حازم کو اپنی گرفت میں لے جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ وہی حریم ہے جسے میں بچپن سے جانتا ہوں؟ آج یہ اتنی مختلف کیوں لگ رہی ہے؟ محفل آگے بڑھتی گئی، ڈھولک پر گانے شروع ہوئے، لڑکیاں درمیان ہنستی کھیلتی پھر رہی تھی تو حازم کے دل کو ایک نئی دھڑکن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کا معصوم سا انداز، یہ سب کچھ حازم کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ وہی حریم ہے جسے میں بچپن سے جانتا ہوں؟ آج یہ اتنی مختلف کیوں لگ رہی ہے؟ محفل آگے بڑھتی گئی، ڈھولک پر گانے شروع ہوئے، لڑکیاں شور شرابہ کرتی، تالیاں بجاتی اور گیت گاتی، بوڑھی خواتین اپنی روایتی باتوں میں مبہوت تھی، مرد حضرات محفل کے دوسرے حصے میں بیٹھے سیاست اور کاروبار پر گفتگو کر رہے تھے، مگر حازم اور حریم کی دنیا سب سے الگ تھی۔ دونوں کی نظریں جیسے چپکے چپکے ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ حریم کھیل ہی کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ ہنس رہی تھی کہ اچانک اس کا دوپٹہ سر سے کھسک کر زمین پر گر گیا۔ لمحہ بھر کو محفل کے شور میں کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر حازم کی نظریں فوراً اس طرف اٹھی۔ وہ آگے بڑھا، جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور حریم کے سامنے بڑھا دیا۔ اس پل حریم کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی۔ وہ ایک پل تھا مگر اس پل میں وقت جیسے رک گیا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا، ایک راز تھا، ایک خاموش پیغام تھا جو دونوں کے دلوں نے محسوس کیا۔ حریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوپٹہ تھاما مگر کچھ کہے بغیر نظریں جھکا لی۔ اس کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی تھی جو اس کی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ حازم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اسے لگا جیسے پورا جہاں خاموش ہو گیا ہے اور صرف وہ دونوں باقی ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا مگر یہی لمحہ ان کی کہانی کا آغاز بن گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، گانے بجنے، باتیں کہہ کے سب کچھ جاری تھا مگر دونوں دل اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ خالہ زہرا نے بلند آواز میں پکارا، حازم بیٹا، یہ مٹھائی سب میں بانٹ دو۔ وہ چونک گیا اور حقیقت میں واپس آیا، مٹھائی کی پلیٹ ہاتھ میں لی اور سب میں تقسیم کرنے لگا۔ لیکن جب حریم کے قریب پہنچا تو ان کی نظریں دوبارہ ملی۔ اس بار بھی دونوں کے ہونٹ خاموش تھے مگر دل بول رہے تھے۔ رات کے آخری پہر جب سب تھک کر اپنے اپنے کمروں کو لوٹ گئے تو حازم صحن میں دیر تک کھڑا رہا۔ ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہے تھے، روشنیوں کا رنگ مدھم ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی لمحہ ہے جس کا انتظار تھا؟ کیا یہ صرف ایک خیال ہے یا واقعی میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے؟ دوسری طرف حریم بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ لمحہ
جب دوپٹہ زمین پر گرا اور حازم نے اٹھا کر واپس دیا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ احساس کیا ہے، مگر اتنا ضرور تھا کہ یہ نیا ہے، انوکھا ہے اور دل کو ایک میٹھی سی لہر دے رہا ہے۔ اس رات دونوں نے نیند سے زیادہ خواب دیکھے، خواب وہ نہیں جو آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ وہ جو دل کے اندر جنم لیتے ہیں۔ یہ خواب ایک دوسرے کے وجود سے جڑے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی حویلی کی چھتوں پر پڑی تو ماحول پھر سے زندگی بڑھ گیا۔ ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی، بچے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، خواتین باورچی خانے میں مصروف تھیں، مگر حازم اور حریم کے دلوں میں اب ایک نیا راز چھپا تھا۔ وہ راز جو صرف ان دونوں کو معلوم تھا۔ حازم ناشتے کی میز پر بیٹھا، مگر کھانے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں چپکے سے حریم کی طرف اٹھ جاتیں۔ حریم نے بھی چند بار اسے دیکھا، مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ دونوں کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ دن گزرتا گیا، حویلی کی رونقیں اپنی جگہ تھی، مگر دلوں کی رونق کسی اور طرف تھی۔ حازم نے کئی بار سوچا کہ حریم سے بات کرے، اس سے کہے جو دل کے اندر ہے، مگر زبان موجل ہو جاتی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ رشتہ بدل نہ جائے، کہیں یہ احساس ٹوٹ نہ جائے۔ حریم بھی سوچتی رہی کہ آخر یہ سب کیا ہے، کیا یہ صرف ایک لمحے کی کیفیت ہے یا واقعی دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی حقیقت، مگر وہ جواب نہیں پا سکی، بس خاموشی سے سب کے ساتھ مسکراتی رہی، لیکن دل کے اندر ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دن دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھا، ایک شروعات جس نے ابھی اپنی منزل طے نہیں کی تھی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر زبانیں ابھی بھی خاموش تھیں۔ یہ شاید یہی خاموشی سب سے بڑی گواہی تھی کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو زندگی کو ایک نیا رنگ دینے والا ہے۔ صبح کا سورج نکل کر حویلی کے صحن کو اپنی سنہری روشنی سے نہلا رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر ساتھ ہی تازگی کا احساس بھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ حویلی کی عورتیں صبح کے کاموں میں مصروف تھیں۔ باورچی خانے سے پراٹھوں اور قہووں کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ مرد حضرات لان میں بیٹھے تازہ خبریں اور قصے سن رہے تھے۔ بچے دوڑتے بھاگتے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ باہر سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہی کہتا، یہ ایک خوشحال اور محبت بڑا خاندان ہے، لیکن ان سب ہنسی قہقہوں اور مصروفیات کے بیچ دو دلوں کی خاموش کہانی بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ حازم ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار کچن کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ جیسے ہی حریم ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو ہلکی ہوا کے جھونکے سے بار بار اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کے آگے چائے کے کپ رکھ رہی تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں ایک چھپی ہوئی جھجک بھی تھی جو شاید صرف حازم ہی محسوس کر رہا تھا۔ حازم نے دل ہی دل میں سوچا، کیا اسے بھی وہ سب محسوس ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں، یا یہ صرف میری اپنی کیفیت ہے؟ ناشتے کے دوران سب ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کبھی ماموں اپنے پرانے قصے چھیڑ دیتے تو کبھی پھپھو بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتی، مگر حازم اور حریم کی خاموشی سب کچھ چھپا رہی تھی۔ دونوں بار بار نظریں ملانے کی کوشش کرتے اور پھر فوراً نظریں چرا لیتے۔ یہ ایک کھیل سا بن گیا تھا جسے کوئی اور تو نہیں جانتا تھا، مگر دونوں دلوں نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ دن گزرتا گیا، حویلی میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ کزنز نے گانے ریہرسل کرنے شروع کر دیے تھے، لڑکیاں کپڑوں کے ڈیزائن پر بات کر رہی تھیں اور مرد حضرات مہمانوں کی آمد و رفت کے انتظامات کر رہے تھے۔ ہر کمرہ، ہر کونا، ہر صحن کسی نہ کسی رونق سے بھرا ہوا تھا۔ حریم کزنز کے ساتھ بیٹھ کر ڈھولک کے گیتوں کی مشق کر رہی تھی۔ وہ بلند آواز میں گاتی اور پھر شرارت سے سب کو ہنساتی۔ حازم کمرے کے باہر کھڑا بس سنتا رہا۔ اس کے دل کو اس کی آواز ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ اندر جائے اور سب کے ساتھ بیٹھے، مگر قدم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ صرف دور کھڑا سنتا اور مسکراتا۔ شام ڈھلنے لگی تو حویلی کے لان میں چراغاں کیا گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہن کر جمع ہوئے، ڈھول بجنے لگا، گانے گائے جانے لگے۔ محفل کی رونق دیکھنے کے لائق تھی، مگر حازم کا دل محفل میں ہو کر بھی محفل سے الگ تھا۔
اس کی نظریں بار بار اس ایک ہی رخ کی طرف جاتی تھی جہاں حریم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حریم اچانک اپنے دوست کے ساتھ ہنستے ہوئے لان سے باہر نکل گئی۔ حازم کے خود بخود اس کے پیچھے قدم بڑھنے لگے۔ وہ بڑی احتیاط سے پیچھے گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ حریم باغ کے کونے میں جا کر رکی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں تقریباً اکیلے تھے۔ حازم کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور حریم کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ حریم چونک گئی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو سامنے حازم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر کو دونوں خاموش رہے۔ فضا میں ہلکی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، درختوں کی پتیاں سرسرا رہی تھیں اور چاندنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ آخر کار حازم نے ہمت کی اور دھیرے سے بولا، تم خوش ہونا۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا مگر اس کے پیچھے چھپی کیفیت سب کچھ کہہ گئی۔ حریم نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، سب خوش ہیں، شادی کی رونقیں سب کو خوش کر دیتی ہیں۔ حازم نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، اور تم بھی خوش ہو یا صرف سب کے لیے مسکرا رہی ہو؟ یہ سن کر حریم کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال عام نہیں ہے، یہ اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کبھی کبھی انسان کے دل میں ایسی باتیں چھپ جاتی ہیں جو زبان پر نہیں آ پاتی۔ یہ جملہ سن کر حازم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جان گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا، بس دونوں کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے پکارا، حریم کہاں ہو تم؟ وہ چونک گئی اور فوراً پلٹ کر چلی گئی۔ حازم وہیں کھڑا رہا، دل میں ایک عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں ساتھ لیے۔ اس رات حازم کے دل میں پہلی بار یہ امید جاگ گئی کہ یہ شاید ایک احساس صرف اس کا نہیں بلکہ حریم کے دل میں بھی وہی کیفیت ہے۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی سب کچھ آسان نہیں ہوگا۔ خاندان کی روایات، رشتے، ذمہ داریاں، یہ سب ان کی بیچ دیوار بن سکتے ہیں۔ رات بھر وہ اسی سوچ میں رہا، کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ اس کے دل کی خواہش کو حقیقت بنا دے۔ اگلی صبح حویلی میں اور بھی زیادہ چہل پہل تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ کوئی کپڑوں کی سلائی سنبھال رہا تھا، کوئی زیور کو پالش کروا رہا تھا تو کوئی مہمانوں کے کمروں کے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ صحن میں عورتیں بیٹھی باتوں کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی تھیں۔ ڈھولک کی آواز بار بار گونجتی اور ساتھ ہی قہقہے بلند ہو جاتے۔ حریم بھی اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی تھی مگر اس کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی۔ پچھلی رات کی ملاقات نے اس کے دل میں ایک نیا طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اس کی خاموشی کو کسی نے سمجھا ہے۔ حازم کی آنکھوں کی وہ سچائی اور سوال آج بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس احساس کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ ادھر حازم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، کتاب کھول رکھی تھی مگر پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، حریم۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ جذبہ سچ ہے تو کیا اسے کبھی زبان ملے گی یا یہ صرف دل ہی دل میں گھٹ کر رہ جائے گا۔ دوپہر کو جب سب مہمان آرام کر رہے تھے تو حازم باہر باغیچے میں نکل آیا۔ درختوں کے بیچ سے چلتی ہوا اس کے دل کی گھبراہٹ کو کچھ سکون دے رہی تھی۔ اچانک اسی دوران ہلکی ہنسی سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ حریم اپنی ایک چھوٹی کزن کے ساتھ جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ حازم کی نظریں وہاں سے ہٹ ہی نہ سکیں۔ حریم کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کی ہنسی کھلکھلاہٹ میں ڈول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ کزن اچانک دوڑ کر اندر چلی گئی اور حریم جھولے پر اکیلی رہ گئی۔ حازم کے قدم جیسے خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا قریب آیا۔ حریم نے اس کی آہٹ سنی تو چونک کر پیچھے دیکھا۔ ان کی نظریں ایک پل کے لیے ملی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ حازم نے نرم لہجے میں کہا، کل کی بات نے مجھے ساری رات جگائے رکھا۔ حریم نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔
آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے؟ حازم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میرا دل جواب مانگتا ہے۔ یہ جملہ سن کر حریم کے لبوں پر ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اس کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ میں نہیں ڈلتا۔ حازم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، تم جانتی ہو نا، میں صرف تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ حریم نے دوپٹے کے کونے کو مروڑتے ہوئے دھیرے سے کہا، کچھ باتیں دل میں اچھی لگتی ہیں، زبان پر آ کر مشکل ہو جاتی ہیں۔ حازم کے دل کو جیسے یقین سا مل گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، تو پھر دل کی بات دل ہی دل میں رہنے دو۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارے دل میں وہی ہے جو میرے دل میں ہے۔ حریم نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لمحہ بھر کو دنیا جیسے رک گئی، درختوں کی شاخیں، ہوا کے جھونکے، پرندوں کی آواز، سب جیسے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جواب تھا، مگر زبان پر پھر بھی خاموشی۔ اس پل کو دونوں نے محسوس کیا جیسے دلوں کے بیچ کوئی وعدہ ہوا ہو، مگر اس لمحے پیچھے سے کسی نے آواز دی، حریم کہاں ہو؟ وہ فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ حازم وہیں کھڑا رہا، دل میں عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ لیے۔ اس شام حویلی میں مہندی کی تقریب تھی، سب نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، گانے بج رہے تھے، ڈھولک کی تھاپ، سب ناچ رہے تھے۔ حریم سب کے بیچ بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار حازم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسری طرف حازم بھی محفل میں ہوتے ہوئے بار بار اس کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسا کھیل تھا جسے صرف وہ دونوں سمجھ رہے تھے۔ رات گئے، جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو حازم کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ اب چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ دل کی یہ کہانی ایک دن سب کو جاننی ہوگی، مگر کب اور کیسے یہ وقت ہی طے کرے گا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یہ رشتہ صرف دل کی دھڑکنوں میں نہ رہ جائے بلکہ حقیقت بھی بنے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی، ہر طرف رنگ اور روشنی کا سماں تھا۔ دیواروں پر لٹکی لڑیاں جگمگا رہی تھیں، صحن میں قالین بچھے تھے اور کچن میں عورتیں پکوان بنانے میں مصروف تھیں۔ گلی کے باہر سے بھی ہنسی اور کہکے سنائی دے رہے تھے، مگر ان سب ہنگاموں کے بیچ کچھ دل ایسے بھی تھے جن میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حریم کے کمرے میں سکون تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی چوٹی بنا رہی تھی، مگر اس کے دل کا حال آئینے میں جھلک رہا تھا۔ رات کا واقعہ اور حازم کی باتیں اس کے دل میں بار بار گونج رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ دل کے جذبات کو چھپانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وقت سے پہلے سب کچھ ظاہر ہو جانا بھی مشکل کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور خوشی بیک وقت ساتھ چل رہی تھی۔ دوسری طرف حازم بھی بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محفل میں سب کے ساتھ بیٹھتا، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ ایک ہی سمت میں ڈھونڈتی رہتی۔ جب بھی حریم کمرے میں داخل ہوتی تو اس کی موجودگی سے ماحول بدل سا جاتا۔ حازم کے دل کو لگتا جیسے پوری دنیا سمٹ کر بس وہیں ٹھہر گئی ہو۔ اس شام خاندانی رسم تھی، تمام مرد ایک طرف بیٹھے باتوں میں لگے تھے اور عورتیں دوسری طرف گیت گا رہی تھیں۔ حریم کو بھی مجبوراً سب کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ جب گیت گائے جا رہے تھے تو کچھ کزن شرارتاً حریم کو آگے لے آئی۔ سب نے کہا، آج تو حریم گائے گی۔ حریم نے ہچکچاتے ہوئے سب کو منع کیا، مگر ضد اتنی بڑھ گئی کہ اسے ایک دو بول سنانے پڑے۔ اس کی آواز نرم اور دلکش تھی، جیسے کسی نے چاندنی کو الفاظ میں ڈال دیا۔ سب نے داد دی، مگر سب سے زیادہ وہ آواز حازم کے دل میں اتر گئی۔ اسے لگا جیسے ہر بول سیدھا اس کے لیے تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ محفل میں سب تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے الگ دنیا میں موجود تھے۔ بعد میں جب سب لوگ کھانے میں مصروف تھے تو حازم آہستہ سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور کے کونے پر وہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیسے اس دل کی بات کو سنبھالے۔ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حریم وہاں آ رہی تھی، شاید وہ پانی لینے جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں آمنے سامنے آ گئے، آنکھیں ملی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لمحہ اتنا گہرا تھا کہ لگتا تھا وقت رک گیا۔ حازم نے ہمت کر کے کہا، تم نے آج جو گایا وہ صرف ایک گیت نہیں تھا، وہ میرے دل کی کہانی تھی۔ حریم کے چہرے پر رنگ آ گیا، اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو سب کچھ مشکل بنا دیں؟
حازم نے دھیرے سے کہا، مشکل تب ہوتا ہے جب جذبہ جھوٹا ہو۔ میرا دل سچ ہے اور سچ کو چھپانے سے صرف بوجھ بڑھتا ہے۔ حریم نے ایک لمحے کو آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے چل دی۔ اس کے قدم تیز تھے مگر دل کی دھڑکن مدم نہیں ہو پا رہی تھی۔ حازم وہیں کھڑا رہ گیا جیسے اس کے وجود سے ایک حصہ الگ ہو کر گزر گیا ہو۔ رات کے کھانے کے بعد سب مہمان اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حویلی میں اب سکون تھا۔ آنگن میں بیٹھے چراغ مدم ہو رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی۔ حریم اپنے بستر پر لیٹی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچتی کہ اگر یہ جذبہ سب کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا؟ خاندان، رشتے، رسمیں، سب کچھ مشکل میں پڑ جائے گا۔ مگر پھر دل کہتا کہ کچھ جذبے چھپانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی دوران اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو حازم آنگن میں ٹہل رہا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ حریم کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے چپکے سے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ حازم جیسے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ تھا مگر دلوں کی زبان وہی سنائی دے رہی تھی۔ یہ رات ان کے لیے ایک اور وعدے کی رات تھی، بغیر بولے، بغیر لفظوں کے، بس دل کی دھڑکنوں میں ایک دوسرے کو محسوس کرنے کی۔ صبح کی روشنی حویلی کے بڑے آنگن میں پھیل رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر اوس کے قطرے جگمگا رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول میں تازگی بڑھ رہی تھی۔ مگر حازم کے دل میں سکون نہیں تھا۔ رات کا منظر، وہ لمحہ جب اس نے حریم کو دیکھا تھا، ہر پل اس کے ذہن میں بار بار لوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ اب محض دل کی کیفیت نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ حریم بھی جاگ چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت ابھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جذبات کو دبانا بھی آسان نہیں۔ اس کے وجود کا ہر حصہ ایک انکہی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس دن حویلی میں مزید مہمان آنے تھے۔ بڑے کمرے میں سب مرد بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جبکہ عورتیں کچن اور صحن میں تیاریاں سنبھال رہی تھیں۔ خوشی کی چہل پہل سب پر اثر ڈال رہی تھی مگر حریم کے دل میں ایک الگ ہی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کونے میں دیکھتی جہاں رات کو حازم کھڑا تھا، جیسے وہ جگہ اس کے دل پر مہر ثابت کر گئی ہو۔ دوپہر کے وقت سب عورتیں چھت پر گئی تاکہ وہاں کپڑے سکھائے جا سکیں۔ حریم بھی ساتھ تھی۔ وہ کپڑے کو رسی پر ڈال رہی تھی کہ اچانک نیچے صحن میں اس نے حازم کو دیکھا۔ وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے قہقہے گونج رہے تھے اور وہ منظر ایسا تھا کہ حریم کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے اسے لگا کہ محبت انسان کے اندر کی خاموشیوں کو بھی آواز دے دیتی ہے۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ شام کے وقت جب سب محفل میں بیٹھے تھے تو حازم کے ایک کزن نے ہنستے ہوئے کہا، یار لگتا ہے حازم بہت بدل گیا ہے۔ پہلے اتنا خاموش رہتا تھا، اب ہر وقت مسکراتا ہے۔ کہیں کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ یہ جملہ سن کر سب ہنسنے لگے مگر حازم کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور بات کو بدلنے کی کوشش کی مگر حریم کے کانوں تک یہ جملہ پہنچ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ رات کو حازم آنگن میں بیٹھا سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ مڑا تو دیکھا کہ حریم پانی لینے آئی تھی۔ لمحہ بھر وہی تھا، خاموشی، چاندنی اور دل کی دھڑکنیں۔ حریم نے نظریں جھکائے کہا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، لوگ باتیں بنانے لگے ہیں۔ حازم نے دھیرے سے کہا، لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں مگر دل کی بات چھپانے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تم چاہو تو یہ سب ایک راز رہے گا مگر یہ راز بھی ہماری کہانی کا سب سے بڑا سچ ہوگا۔ حریم کے قدم تھم گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سچ وقت سے پہلے بول دیا جائے تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کہانی ختم ہونے سے پہلے کسی کو خبر ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی مگر اس کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا جو حازم کے دل کو یقین دلا گیا کہ یہ جذبہ یک طرفہ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں دونوں ایک دوسرے سے براہ راست بات تو نہ کر سکیں مگر ان کی خاموشیاں ہی سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ کبھی کسی محفل میں آنکھوں کا ٹکراؤ، کبھی راہ چلتے لمحہ بھر کی مسکراہٹ
کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس۔ یہ سب لمحے ان کے لیے قیمتی خزانے کی طرح تھے، مگر تقدیر ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کے بعد گھر کی کچھ ذمہ داریاں حازم کو سنبھالنی ہوں گی اور اس کے لیے اس شہر جانا پڑے گا۔ یہ خبر سب نے خوشی سے سنی، مگر حریم کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کے وجود نے اس کی دنیا بدل دی وہ اتنی جلدی دور چلا جائے گا۔ اس رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر یہ جدائی لمبی ہوگی تو کیا ہوگا، مگر پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سچی محبت وقت اور فاصلے سے کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ حازم بھی آنگن میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ چاندنی اور تارے جیسے اس کی کہانی کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ سفر چاہے کتنا بھی لمبا ہو مگر میرا دل تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ ضرور تھا، مگر جذبات نے انہیں ایک ایسے دھاگے میں باندھ دیا تھا جسے کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ یہ رات، یہ لمحہ اور یہ جذبے ان کی کہانی کو ایک نئی سمت دینے والے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ سب کچھ واضح کر رہا تھا، مگر ابھی بھی سب کچھ ایک راز کی طرح دلوں میں بند تھا۔ شہر جانے کی خبر نے جیسے حویلی کا ماحول بدل دیا تھا۔ سب بڑے حازم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اب وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہا ہے۔ خاندان کے لیے یہ ایک فخر کی بات تھی، مگر حریم کے دل پر یہ خبر بجلی کی طرح گری تھی۔ دن بھر وہ سب کے درمیان رہی، ہنستی مسکراتی رہی، مگر دل کے اندر ایک خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جدائی کا یہ لمحہ جلد آنے والا ہے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے دن تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ حازم کو شہر بھیجنے سے پہلے بزرگوں نے چاہا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور اسے نصیحتیں دیں۔ بڑے کمرے میں سب بیٹھے تھے، بزرگ اپنے تجربات سنا رہے تھے اور حازم خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں اکثر نیچے جھکی رہتی، مگر کبھی کبھار وہ چپکے سے آنگن کی طرف دیکھ لیتا جہاں سے حریم کبھی کبھی گزرتی تھی۔ یہ لمحاتی نظر بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ رات کو جب سب مہمان اپنے کمروں میں جا چکے تو آنگن میں خاموشی چھا گئی۔ حازم ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ جانے سے پہلے کیا وہ اپنے جذبات کا اظہار کر پائے گا یا نہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور حریم ہاتھ میں چراغ لیے اندر آئی۔ وہ شاید پانی لینے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے حازم کو دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حازم نے دھیرے سے کہا، تم جانتی ہو یہ جدائی میرے لیے آسان نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک بار یہ کہہ دوں جو دل میں ہے۔ حریم نے چراغ کو ایک طرف رکھا اور نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ حازم نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ہر دعا میں تمہارا ذکر ہوگا۔ اگر یہ جذبہ غلط بھی ہے تو بھی یہ میرا سب سے سچا احساس ہے۔ حریم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، صرف وقت کبھی اس کے ساتھ نہیں دیتا۔ تم جا رہے ہو یہ سچ ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تم واپس آؤ تو یہ کہانی ادھوری نہ رہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک ایسا وعدہ بن گیا جسے الفاظ میں ڈالنا مشکل تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ان کی خاموشیاں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر حریم نے آہستہ سے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، کوئی دیکھ لے تو باتیں بن جائیں گی۔ اور وہ پلٹ گئی، مگر اس کے قدموں کی چھاپ حازم کے دل میں نقش ہو گئی۔ اگلی صبح سب لوگ حازم کو رخصت کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بڑے اسے دعائیں دے رہے تھے، عورتیں آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی۔ حریم بھی سب کے سامنے تھی، مگر اس نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ حازم نے جب سب کو الوداع کہا تو اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے حریم پر ٹھہری۔ یہ وہ آخری نظر تھی جس میں ہزاروں الفاظ چھپے ہوئے تھے۔ شہر پہنچنے کے بعد حازم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ دن بھر وہ کاموں میں مصروف رہتا، مگر رات کو جب تنہائی ہوتی تو حریم کی یادیں اسے گھیر لیتی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحے بار بار آتے، وہ باتیں جو ادھوری رہ گئی، وہ وعدے جو خاموشی میں ہوئے۔ دوسری طرف حویلی میں بھی
حریم کی زندگی بدل گئی تھی۔ اب وہ دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خالی پن رہتا۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور دور آسمان کو دیکھتی، جیسے وہاں سے کوئی خبر آ جائے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ کیا حازم بھی اس لمحے اسے یاد کر رہا ہوگا۔ یہ خیال اسے ہمت دیتا، مگر آنکھوں میں نمی بھی لے آتا۔ وقت گزرتا گیا، خطوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حازم نے پہلی بار ایک خط بھیجا جس میں مختصر الفاظ تھے، مگر ہر جملے میں محبت کی خوشبو تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تمہارے بغیر یہ شہر اجنبی لگتا ہے۔ دعا ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو۔ یہ خط پڑھ کر حریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے خط کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ حریم کے دل میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ دعا کرتی رہی کہ حازم محفوظ رہے۔ کچھ دنوں بعد ایک خط آیا جس میں حازم نے لکھا تھا، یہ وقت مشکل ہے مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری دعائیں ساتھ ہیں تو یہ طوفان بھی گزر جائے گا۔ یہ پڑھ کر حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل کو یقین آیا کہ حازم مضبوط ہے۔ وقت نے دونوں کو آزمایا، فاصلوں نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ ان کے جذبے کو اور مضبوط کر دیا۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ محبت کی یہ کہانی اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں خواب اور حقیقت آمنے سامنے آنے والے تھے۔ شہر کی زندگی نے حازم کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ صبح سے شام تک مصروفیات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کاروبار کے مسائل، نئے تعلقات اور لوگوں کی بدلتی ہوئی باتیں، سب کچھ اس پر بوجھ ڈال رہے تھے، مگر ان سب کے باوجود اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ہمیشہ قائم رہتا تھا، وہ گوشہ جو صرف حریم کے نام کا تھا۔ جب بھی تھکن اسے گھیر لیتی یا حالات مایوس کر دیتے، وہ خط نکال کر پڑھتا جو حریم نے بھیجا تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی اسے ایک نئی سمت دیتی۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آیا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور دور آسمان پہ ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ جیسے ہی ہوا کا جھونکا اندر آیا تو اس کے دل میں حریم کی یاد بھی پھر سے جاگ اٹھی۔ اسے لگا جیسے وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خاموش باتیں کر رہے ہیں۔ اس لمحے حازم کے دل میں ایک فیصلہ پکا ہو گیا کہ وہ جلد از جلد واپس جائے گا اور سب کچھ کھل کر کہہ دے گا۔ ادھر حویلی میں بھی دن بدل رہے تھے۔ حریم اب زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ بات بات پر ہنستی تھی، مگر اب زیادہ تر خاموش رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک اداسی بھی جھلکتی تھی۔ سب کو لگتا کہ وہ وقت کے ساتھ بدل گئی ہے، مگر اصل میں یہ جدائی کی طرف تھی جس نے اسے بدل دیا تھا۔ وہ اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور دل میں ایک ہی دعا مانگتی کہ حازم جلد لوٹ آئے۔ کچھ دن بعد حریم کو ایک اور خط ملا۔ ایک بار خط ملا، لمبا تھا اور ہر جملے میں حازم کی بے چینی جھلک رہی تھی۔ اس نے لکھا تھا، یہ شہر میرے لیے قید جیسا ہے۔ دن بھر لوگوں کے بیچ رہتا ہوں، مگر دل کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ذمہ داریاں نبھائے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ تم دعا کرتی رہنا، تمہاری دعا ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ خط پڑھ کر حریم کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے۔ اس نے خط کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، میں دعا کرتی ہوں ہر پل، ہر لمحہ۔ مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہو گیا، کہیں یہ دوری ان کے رشتے کو توڑ نہ دے۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر وقت نے کوئی نیا موڑ دکھایا تو یہ کیا کرے گی۔ ایک رات حریم صحن میں بیٹھی تھی، چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں حازم کا خط تھا۔ وہ اسے بار بار پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی چھوٹی بہن ندا آ گئی۔ ندا نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیشہ خط ہی پڑھتی رہتی ہو، آخر ان میں ایسا کیا ہے؟ حریم چونک گئی اور خط کو فوراً لپیٹ دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں، پرانے کاغذ ہیں۔ ندا نے مذاق میں کہا، پرانے کاغذ اتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ اور وہ دوڑتی ہوئی واپس چلی گئی، مگر حریم کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ راز سب کے سامنے نہ آ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور حازم کی محنت رنگ لانے لگی۔ کاروبار میں اب آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی تھی، مگر جتنا وہ دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھ رہا تھا، دل کے اندر کی طرف اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بہانے گاؤں جائے گا۔
تاکہ حریم سے مل سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں۔ خاندان کے رسم و رواج اور لوگوں کی نظریں اس کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ آخرکار ایک موقع آیا۔ اعظم کو گاؤں میں ایک زمین کے کاغذات کے سلسلے میں جانا پڑا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا۔ جب وہ حویلی واپس آیا تو سب نے اسے خوش آمدید کہا، مگر سب کے درمیان حریم کی نظریں وہی تھی جو اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں سب کچھ کہہ دیا۔ رات کو سب لوگ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ آنگن میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اعظم وہاں آیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حریم بھی پانی لینے آئی۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی تو وقت رک سا گیا۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اعظم نے دھیرے سے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کہانی ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا کا مرکز تم ہو۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی جان گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اعظم نے اس کے قریب آ کر کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دنیا لاکھ مخالفت کرے۔ یہ سن کر حریم خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی ہی اس کے دل کی گواہی تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے قیمتی تھا۔ وقت کی بے رحم گردش کے باوجود یہ لمحہ ان کے رشتے کو اور مضبوط کر گیا، مگر دونوں جانتے تھے کہ آگے کا راستہ آسان نہیں۔ اب انہیں مزید امتحانوں سے گزرنا تھا۔ رات کی خاموشی کے بعد صبح جب سورج نکلا تو حویلی میں ایک نئی مصروفیات کا آغاز ہوا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر اعظم اور حریم کے دلوں میں جو باتیں رات کو ہوئی تھیں وہ دن کی روشنی میں بھی تازہ تھی۔ دونوں کی نظریں اکثر موقع ملتے ہی ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی موجود تھا، یہ خوف کہ اگر کسی نے ان کی آنکھوں کی زبان پڑھ لی تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ اس دن حویلی میں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ اعظم کے چچا کا بیٹا جو شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا، پہلی بار سب کے ساتھ کھانے پر بیٹھنے والا تھا۔ اس کا نام کاشف تھا۔ کاشف خوش اخلاق، ہنس مکھ اور سب سے جلدی گلنے ملنے والا نوجوان تھا۔ جیسے ہی وہ آیا سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا، مگر حریم کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے یہ نیا رشتہ دار آگے چل کر اس کی زندگی پر اثر ڈالنے والا ہے۔ کاشف جب حریم سے ملا تو بڑی نرمی اور عزت سے ملا۔ حریم نے بھی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مگر دل ہی دل میں ایک الجھن محسوس کی۔ کاشف زیادہ تر باتوں میں حریم کو شامل کرتا، اسے ہنساتا اور اس کی رائے لیتا۔ باقی گھر والے خوش تھے کہ سب اچھا چل رہا ہے، مگر اعظم کے دل کو یہ سب کھٹکنے لگا۔ وہ چپ چاپ سب دیکھتا رہا، مگر دل میں ایک چنگاری جلتی رہی۔ شام کو جب سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے تو کاشف نے حریم کی تعریف کرتے کہا، حریم بہت سمجھدار ہے، اسے ہر بات پر اتنا اندازہ ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ پہلے ہی سے جانتی ہو۔ سب ہنس پڑے، مگر اعظم کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی چھا گئی۔ حریم نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ رات کو اعظم اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے قسمت پھر سے اس کے رشتے کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈالنے جا رہی ہو۔ اس نے خود سے کہا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی کوئی نیا امتحان آنے والا ہے؟ مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو کسی بھی صورت کمزور نہیں ہونے دے گا۔ دوسری طرف حریم بھی پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کاشف کی زیادہ توجہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا وہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جو اعظم کے دل کو ٹھیس پہنچائے، مگر حالات اکثر انسان کے اختیار سے نکل جاتے ہیں۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک تقریب رکھی گئی، سب خاندان والے جمع ہوئے۔ اس موقع پر کاشف نے حریم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کی۔ وہ ہنسی مذاق کرتا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرتا اور اس پر توجہ دیتا۔ لوگ یہ سب دیکھ کر خوش تھے، مگر اعظم کے دل میں چبھن بڑھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے خاموشی اختیار کی تو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تقریب کے دوران جب سب لوگ مصروف تھے تو اعظم نے موقع نکالا اور حریم کو ایک کونے میں لے گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم دیکھ رہی ہو یہ سب مجھے اندر سے بے چین کر رہا ہے۔ حریم نے نرمی سے جواب دیا، میں بھی سب سمجھتی ہوں، مگر
تم فکر نہ کرو، میرا دل صرف تمہارے ساتھ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے۔ حازم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور لمحہ بھر کو سکون ملا، مگر دل کا بوجھ ابھی بھی مکمل طور پر ہلکا نہیں ہوا تھا۔ ادھر کاشف کی معصومیت یا نیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ واقعی بس ایک خوش مزاج انسان تھا یا کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ ابھی کوئی نہ جان سکا، مگر حالات نے ایک بار پھر کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کر کھڑا کیا۔ ایک دن کاشف کی ماں نے سب کے سامنے کہا، حریم جیسی لڑکی ہر گھر کی رونق بن سکتی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ ہماری بہو بنے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ حریم کے ہاتھ سے برتن گرنے ہی والے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ حازم کے دل پر جیسے کسی نے تیز چاقو چلا دیا ہو، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی، سب اسے ایک قدرتی رشتہ سمجھنے لگے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ اعلان حریم اور حازم دونوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حریم نے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ سوچتی رہی کہ کیسے حالات نے ایک پل میں سب کچھ بدل دیا۔ رات کو حازم نے ہمت کر کے حریم سے ملنے کی کوشش کی۔ دونوں آنگن کے کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ حازم نے آہستگی سے کہا، اگر ہم خاموش رہے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا، ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ حریم نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، مگر فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں، یہ صرف ہمارے دلوں کا معاملہ نہیں، پورے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ حازم نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں، مگر محبت کی قربانی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، شاید ہمیں وقت کے امتحان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے کربناک تھا، ایک طرف محبت کی شدت، دوسری طرف خاندان کی روایات۔ دونوں کی کہانی اب مزید الجھنے والی تھی، اور آنے والے دنوں میں یہ امتحان اور بھی کڑا ہونے والا تھا۔ گاؤں کی فضاؤں میں اب ایک نیا سکوت چھا گیا تھا، مگر حویلی کے اندر ہر لمحہ ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ کاشف کی ماں کے اعلان نے سب کو چونکا دیا تھا، مگر سب لوگ اسے ایک قدرتی بات سمجھ کر خوشیاں منانے میں لگ گئے تھے۔ سب کی آنکھوں میں ایک نیا خواب بس گیا تھا کہ حریم اب اس گھر کی بہو بننے والی ہے، مگر ان خوابوں کے بیچ دو دل ٹوٹنے کے خوف سے خاموش بیٹھے تھے۔ حریم کے لیے یہ صورتحال کسی کابوس سے کم نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل صرف حازم کے ساتھ ہے، مگر حالات نے اسے ایسی راہ پر کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ لگتی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو آنسوؤں نے اس کی گال بھگو دیے۔ اس نے خود سے کہا کہ اگر وہ کچھ نہ کر پائی تو اس کی زندگی ایک قید میں گزر جائے گی۔ دوسری طرف حازم کا حال اور بھی برا ہوگا۔ وہ دن بھر سب کے سامنے ہنستا مسکراتا، مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کر سکا تو اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، مگر اس کے دل میں ایک ہمت بھی جاگ رہی تھی کہ وہ حالات کے سامنے ہار نہیں مانے گا۔ کچھ دن بعد خاندان کے بڑے بیٹھے اور اس رشتے کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ سب راضی تھے سوائے حازم اور حریم کے، مگر ان کی آواز کسی نے نہ سنی۔ حریم نے اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹی یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، کاشف ایک اچھا لڑکا ہے، خوشحال ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے ساتھ تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی۔ حریم نے چپ چاپ ماں کی بات سن لی، مگر اس کے دل میں طوفان بڑھتا گیا۔ ادھر کاشف اپنی معصومیت میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں واقعی حریم کے لیے کوئی جذبہ تھا یا نہیں، یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کی ہر حرکت حازم کے دل پر بجلی بن کر گرتی تھی۔ جب وہ حریم سے بات کرتا یا اس کی تعریف کرتا تو حازم کے دل میں آگ سی لگ جاتی۔ ایک دن حازم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ رات کو حریم سے ملا۔ دونوں حویلی کے پچھلے حصے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حازم نے کہا، حریم اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے بتاؤ کیا تم میرے ساتھ ہو یا نہیں؟ حریم نے روتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اکیلے اتنی بڑی دیوار کیسے گرا سکتے ہیں؟ حازم نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا،
ہمیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم اگر خاموش رہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حریم کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر ساتھ ہی حازم کے جذبے کی شدت نے اسے ہمت بھی دی۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، اگر تم آگے بڑھو گے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ بات دونوں کے لیے ایک نیا حوصلہ تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا راستہ بہت کٹھن تھا۔ اگلے ہی دن کاشف نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ حریم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے، مگر حریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا بکھرنے والی ہے۔ دوپہر کے وقت جب کاشف نے حریم سے تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی تو حریم نے بڑی نرمی سے اس کی بات ٹال دی۔ اس نے کہا، کاشف بھائی، آپ کی عزت میرے لیے بہت ہے، مگر میں کسی فیصلے کے لیے ابھی تیار نہیں۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، میں سمجھتا ہوں، مگر وقت سب بدل دیتا ہے۔ حریم نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ حازم نے یہ سب سنا تو اس کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے، مگر یہ آسان نہ تھا۔ گاؤں کی روایات، خاندان کی عزت اور بڑوں کی مرضی کے خلاف جانا ایک بڑا قدم، مگر محبت انسان کو وہ ہمت دے دیتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ کچھ دن بعد جب سب لوگ بیٹھے تھے، حازم نے ہمت جمع کی اور سب کے سامنے کہا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب چونک گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے کہا، میں حریم کو پسند کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر محفل میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حازم پر جم گئی۔ کاشف کا چہرہ حیرت سے پیلا پڑ گیا اور حریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑے بوڑھے حیران تھے کہ یہ بات ان کے سامنے کیسے آ گئی۔ حازم کے والد نے غصے سے کہا، تمہیں ہوش ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہے ہو؟ مگر حازم نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں، مگر میں اپنے دل کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حریم اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سب کے لیے ایک جھٹکا تھے۔ کچھ لوگ ناراض ہو گئے، کچھ خاموش رہے، مگر سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ کاشف نے یہ بات سنی تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ کاشف نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ حریم خوش رہے، اور اگر اس کی خوشی حازم کے ساتھ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات حازم اور حریم کے لیے ایک روشنی کی کرن تھی، مگر خاندان کے بڑے ابھی بھی راضی نہ تھے۔ ان کے نزدیک یہ بغاوت تھی، روایات کے خلاف قدم تھا۔ مگر وقت آہستہ آہستہ فیصلہ کرنے والا تھا کہ محبت کی جیت ہوگی۔ یہ روایات کا بوجھ گاؤں کی اس حویلی میں جہاں کبھی ہنسی خوشی کی محفلیں سجی تھی، اب خاموشی اور تناؤ کا راج تھا۔ حازم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سب کے لیے ایک بجلی کے کوندے کی طرح تھے۔ خاندان کے بڑے اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کے چہروں پر غصہ اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ حریم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جیسے سب کے دلوں پر دستک دے رہے تھے کہ یہ صرف ایک ضد نہیں بلکہ ایک سچی محبت ہے۔ رات کے تک بحث ہوتی رہی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ خاندان کی توہین ہے، تو کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر دونوں راضی ہیں تو ان کی خوشی میں رکاوٹ کیوں بننا، مگر روایاتوں کی زنجیر اتنی مضبوط تھی کہ اسے توڑنے کے لیے بہت بڑی قربانی درکار تھی۔ حریم کا دل خوف اور امید کے بیچ جھول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ صرف ایک لمحے میں بدل سکتا ہے۔ اگر سب اس کے خلاف ہو گئے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، کیونکہ حازم نے سب کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ حازم نے اس رات ماں کے پاس جا کر سر جھکا دیا۔ اس کی ماں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا، بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟
تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کا دل کتنا دکھا ہے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے؟ حازم نے آہستہ سے کہا، اماں میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر میں اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو میری اور حریم کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا تمہارا دکھ میں سمجھتی ہوں، مگر تمہارے باپ کو منانا بہت مشکل ہوگا۔ صبح کا وقت آیا تو گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی، ہر طرف باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ محبت کے لیے ہمت دکھانا بڑی بات ہے، تو کچھ اسے ضد اور بغاوت کا نام دے رہے تھے، مگر گاؤں کی عورتیں چپکے سے حریم کو دعائیں دے رہی تھیں کہ وہ اپنے دل کی بات پر قائم رہے۔ اسی دوران کاشف نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ بڑے صحن میں آیا اور سب کے سامنے کہا، میں نے سوچ لیا ہے، میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ سب چونک گئے۔ اس نے کہا، محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر حریم کی خوشی حازم کے ساتھ ہے تو میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ میں اپنی ماں کی خواہش کے خلاف جا رہا ہوں، مگر میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر حازم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر کاشف کو گلے لگا لیا۔ حریم بھی رو دی، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشف نے اتنی بڑی قربانی دے دی، مگر سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ حازم کے والد سختی سے کہہ چکے تھے کہ وہ یہ رشتہ کبھی منظور نہیں کریں گے۔ گھر کے اندر کئی دن تک خاموش جنگ چلتی رہی۔ حازم کے والد غصے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے لیے یہ خاندان کی عزت کا سوال تھا، مگر آخرکار وقت نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ ایک دن جب وہ تنہائی میں بیٹھے تھے تو اس کی بیوی نے کہا، آپ نے ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاری ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ عزت دلوں کو جوڑنے میں ہے، توڑنے میں نہیں۔ اگر ہمارا بیٹا خوش نہیں ہوگا تو کیا عزت ہمارے کس کام کی؟ یہ بات ان کے دل کو چھو گئی۔ وہ کئی لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سختی کی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں میں بھی جانتا ہوں کہ حازم اور حریم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ یہ فیصلہ جب سب کے سامنے آیا تو گھر میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ حریم کی ماں کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ کاشف مطمئن تھا، اس نے درست قدم اٹھایا، اور گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ برسوں پرانی روایات ٹوٹ گئی۔ چند دن بعد حازم اور حریم کے نکاح کی تقریب بڑے اہتمام سے ہوئی۔ وہی صحن جو کبھی تناؤ اور غصے سے بڑا ہوا تھا، اب خوشیوں اور دعاؤں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف روشنی، ہنسی اور محبت کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ حازم نے جب نکاح کے بعد حریم کا ہاتھ تھاما تو اس کے دل نے کہا کہ یہ جدوجہد سب کچھ کے قابل تھی۔ حریم کے لیے یہ لمحہ کسی خواب کی طرح تھا۔ وہ جو کچھ اپنی محبت کو کھونے کے خوف میں دن رات آنسو بہاتی تھی، آج اسی محبت کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون اور دل میں شکر تھا۔ کاشف بھی دور سے مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قربانی نے دو دلوں کو ملا دیا۔ اس کے دل میں تھوڑا دکھ ضرور تھا، مگر اس نے یہ سچائی قبول کر لی تھی کہ اصل محبت کبھی زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ شاید اس کا نصیب کہیں اور لکھا ہے۔ رات کو جب شادی کی رونقیں ختم ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے، حازم اور حریم چھت پر آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ ستارے جیسے ان کے سفر کے گواہ بن گئے تھے۔ حریم نے آہستہ سے کہا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے۔ حازم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب ہماری ہمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ڈٹ جاتے تو کبھی اپنی محبت کو حاصل نہ کر پاتے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ان کی کہانی صرف ایک محبت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ثابت قدم رہنے کی علامت تھی۔ اگر دل میں سچائی اور ہمت ہو تو روایتوں کی زنجیر بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یوں وہ محبت جس نے کئی آزمائشوں کا سامنا کیا تھا، آخرکار اپنی منزل کو پا گئی۔ گاؤں کے لوگ آج بھی یہ کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح دو دلوں نے سب کے خلاف جا کر اپنی محبت کو سچ کر دکھایا، اور یہ کہانی ہر اس دل کے لیے امید کی روشنی ہے جو محبت پر یقین رکھتا ہے۔